अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। और मैं तो इतनी खुश हूं ना कि बच्चे अपना तैयार होके आते हैं, सब कुछ रेडी करके अपना, और बैठ के मुझे देखते हैं, सारे खुश होके कहते हैं वाह भाई आजकल बच्चे साफ सुथरे चल रहे हैं। तो पिछली दफा तो हमने बहुत पढ़ लिया था, तौबा तौबा, शीन चाची के साथ जो हमने लफ्ज बनाने शुरू किए थे याद है। और अब हमें सीन आंटी और शीन चाची पक्के पक्के आ गए हैं, और हमें पता है कि ये दोनों कौन हैं जी। सीन आंटी किसकी बेगम है? ज अंकल की। और शीन आंटी, नहीं आंटी नहीं भाई, वो कहती मुझे चाची कहना, चाची। हाँ जी, शीन चाची किसकी बेगम है? चे चाचा की। वेरी गुड। तो ये तो हो गई जनाब हमारी दोनों ट्विंस चाचियां, एक कहती है मुझे चाची को, एक कहती है मुझे आंटी को। ठीक हो गया। और हमने इनसे बहुत सारे लफ्ज भी बनाए हुए हैं, अब हमें ये हो गई पक्की याद। साउंड भी दोनों की हमें याद हो गई है, सीन स और शीन श। ठीक है। आज मैंने सोचा कि बस अपने प्यारे बच्चों को ना एक अच्छी प्यारी सी कोई कहानी सुनाते हैं, क्योंकि बस पिछली दफा बहुत पढ़ाई की है, थके हुए हैं ना। तो आज हम करते हैं एक कहानी पे बात। लेकिन ये जो कहानी है, ये आपको जो मैं सुनाने जा रही हूँ ना, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, कहानी नहीं है, सच्ची बात है। तो अभी आप जब सुनोगे ना, फिर आपको बहुत मजा आएगा। रेडी हो गए हो कहानी सुनने के लिए? कौन कौन बैठा हुआ है जनाब? विशाल बैठी है, ईमान बैठी है, कबीर बैठा है, बाकी बच्चे भी बैठे हैं, ज़ारा भी बैठी है, हाशिम भी बैठा है। हाँ जी, बहुत बच्चे आज तो मेरे माशाल्लाह बहुत बच्चे इकट्ठे होके बैठे हुए हैं। बस ये है कि अब मुझे नाम याद करने बड़े मुश्किल हो रहे हैं ना, याद करने पड़ेंगे मुझे सबके नाम। अब बेजेमी तो सबकी है ना, और मुझे तो वैसे ही बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं ना जी। और मैं तो आप सबकी दोस्त हूँ और बेजेमी भी हूँ। तो जनाब कहानी जो है सच्ची वाली, वो कुछ ऐसे है कि एक बच्चे की कहानी है। बच्चा तो था बहुत ज्यादा प्यारा, और नाम था इनका अब्दुल कादिर। ठीक है। तो ये जो अब्दुल कादिर साहब थे ना, हमारे छोटे बच्चे, जब ये छोटे थे, बहुत पुरानी बात सुना रही हूँ, ये रहते थे ईरान में। अभी आपको मैंने बताया था पिछले प्रोग्राम में कि बहुत सारे मुल्क हैं हमारे साथ, और जैसे आप नाइजीरिया वाली आंटी से मिले थे, वो नाइजीरिया में रहती हैं। फिर एक और डॉक्टर आंटी आई थी, वो बरतानिया से आई थी, इंग्लैंड जिसको आप कहते हैं। उसके बाद जनाब आज हम खुद पाकिस्तान में हैं। फिर कुछ बच्चे अमेरिका को अच्छी से जानते हैं, रहते हैं वहाँ पर। और आज जो बच्चा कहानी सुनाई जा रही है, ये रहते थे ईरान में, और ईरान के एक छोटे से शहर में रहते थे, जिलान उसका नाम था। तो इनको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो जिस छोटे से शहर में रहते थे ना, वहाँ पे कोई इतने अच्छे स्कूल नहीं थे, ना कॉलेज थी ना यूनिवर्सिटियाँ थी। तो बस बेचारों ने थोड़ा सा स्कूल पढ़ा। तो वो सारे लोग वहाँ पे जो थे ना, गांव में रहते थे, बस वो कोई बकरियां वगैरह लेके चुराने चले जाते थे, कोई बैल वगैरह लेके चुराने चले जाते थे, और बस घर के काम करते थे। और इस तरह के काम फिर बच्चे करने लग जाते थे, क्योंकि और क्या करते बेचारे। तो कुछ बच्चों को तो पढ़ने का इतना शौक भी नहीं था, लेकिन जो थे ना अब्दुल कादिर, इनको पढ़ने का बहुत शौक था। इनका दिल करता था ये और पढ़ जाए और पढ़ जाए, स्कूल ख़त्म हो गया, अब कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं और आगे जाएं। बस इनका दिल पढ़ाई में बहुत लगता था। तो बहुत वैसे अच्छे बच्चे थे, अपनी अम्मी अबू का कहना बहुत मानते थे। तो एक दिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी अम्मी से बात करता हूँ कि मुझे जो है ना किसी अच्छे कॉलेज में भेज दे। जब उन्होंने अपनी अम्मी से बात की, तो उन्होंने कहा अम्मी ने कि बेटा अभी तो आप छोटे से हो, फिर मैं आपको कॉलेज भेजूंगी, कॉलेज तो यहाँ हमारे शहर से बहुत दूर है, वो तो बगदाद में है। उन दिनों बगदाद जो था ना,
وہ اس میں پڑھائی کے لیے بہت کالج یونیورسٹیاں تھیں اور بہت سارے لوگ بغداد میں پڑھنے جایا کرتے تھے، تو بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں وہاں ہوتی تھیں۔ اب ان کا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں جا کے پڑھوں۔ خیر انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ نہیں امی، بس میرا پڑھنے کو بہت دل ہے، آپ مجھے وہاں بھیجیں۔ ان کی امی نے سوچا چلو اب یہ بچہ پڑھنے لکھنے والا ہے، اس کو میں بھیج دیتی ہوں۔ تو ان دنوں میں اب وہ چھوٹی سی بس میں جانا تھا، تو ان کی امی نے کہا کہ آج کل وہاں کے حالات ایسے تھے، راستے میں کوئی بیڈ گائز ہوتی ہے نا، چور ڈاکو، وہ بھی آ سکتے ہیں، اور پتہ نہیں پیسے اتنے ساتھ بھیجنے تھے یونیورسٹی کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک نا ان کی جو شرٹ تھی نا اس کے نیچے ایک اور شرٹ بنائی، اور اس کے نیچے ایک پاکٹ بنا کے نا سارے پیسے اس کے اندر ڈال دی۔ اب یہ شرٹ ہے نا، اس کے نیچے ایک شرٹ پہنی، اور جیب بھی نا جو تھی وہ ایسے چھپا کے لگا دی ایسے کر کے، اور اس کے اندر پیسے رکھ دیے۔ پیسے رکھ کے بھی سی دیا ان کی اماں نے، سی کے اوپر سے دوسری شرٹ پہنا دی۔ اب انہوں نے کہا یہ ذرا سیف ہو گیا، اس کے پیسے نہیں گریں گے، بس یونیورسٹی جائیں گے ادھر ان کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ پیسے اب آپ کی حفاظت میں چلے گئے ہیں، بس اب آپ جا رہے ہو، اکیلے بھی جا رہے ہو، اتنی دور بھی جا رہے ہو، تو اب ایک بات کا خیال رکھنا، آپ ویسے تو ساری باتیں بہت اچھی کرتے ہو، لیکن ماں کی یہ ہدایت ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، کبھی بھی نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بات کرنی ہے تم جہاں بھی جا رہے ہو، اس چیز سے ڈرنا نہیں ہے سچ بولنے سے۔ تو بہت اچھے بچے تھے اپنی امی کے، انہوں نے سوچا کہ میری اماں نے اتنی اچھی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں امی، میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ان کی امی خوش ہو گئی، ان کو ویسے جھوٹے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے، ویسے اچھی بات بھی نہیں ہے جھوٹ بولنا، میرے تو بچے خود جھوٹ نہیں بولتے، سارے اتنے اچھے ہیں۔ تو اب کیا ہوا جناب، بس جا رہی تھی رام رام سے، اور جناب ساتھ سڑک تو بہت ہی گندی ٹوٹی پھوٹی تھی، تو دھکے وکے لگ رہے تھے، بہت سلو سپیڈ سے جا رہے تھے۔ جب شام ہونے لگی نا تو وہاں پہ جناب وہی بات ہوئی کہ وہ جناب آ گئے وہ جو ڈاکو تھے۔ ڈاکو آپ کو پتا نا جو پیسے لوٹ لیتے ہیں بسوں کو روک کے، انہوں نے بس روکی، وہی ڈرائیور بھی ڈر گیا، بس والے بھی ڈر گئے، سارے جتنے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا مصیبت ہو گئی۔ اب جناب وہ اندر آ گئے، بس رک گئی، اندر آ گئے۔ ظاہر ہے بس تو روکنی تھی، ان کے پاس اتنی گنز تھی، سارا کچھ تھا، بندوقیں شندوقیں لے کے آئے ہوئے تھے، سب نے اپنے منہ لپیٹے ہوئے اور جناب خود کو کور کیا ہوا۔ تو اسی طرح ہی بیڈ گائز آتے ہیں نا، آ گئے بس کے اندر، آئے ہر ایک کے ساتھ، چلو بھائی ہاتھ اوپر کرو، نکالو جو تمہارے پاس ہے، جیب میں ہاتھ ڈالے، کسی کے پیسے لیے، کسی کی یہاں سے اپنی وہ گھڑی اتار لی، کسی کی چوڑیاں اتار لی، جو ان کا دل کیا انہوں نے ساری چیزیں لے لی۔ اب جو عبد القادر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارے چھوٹے سے معصوم سے بچے لگ رہے تھے، اور انہوں نے لگا کہ اس بچے کے پاس کیا ہوگا، انہوں نے اوپر سے ایسے ایسے دیکھا، کچھ نہیں نظر آیا، پھر آگے چلے گئے، دوبارہ آئے، پھر ان کو ایسے ایسے دیکھا، پھر آگے چلے گئے، کچھ نہیں نظر آیا۔ تو انہوں نے دل میں سوچا اس کے پاس کیا ہونا ہے بچے کے پاس۔ تو ایک جو تھا نا ان کا وہ جو ڈاکو تھا گندا جیسا، وہ آ گیا ان کے پاس، کہتا ہے اوئے بچے تیرے پاس کوئی پیسے ویسے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اماں نے ان کو بولا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، انہوں نے کہا ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ ہاں کہاں ہیں تیرے پیسے؟ ابھی تو میں نے تجھے سارا دیکھا ہے، تیرے تو کسی جیب میں کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں میرے پاس پیسے ہیں۔ بھائی کتنے پیسے تیرے پاس؟ میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں۔ اچھا کدھر ہے پھر تیرے پیسے؟ یہ نا وہ میری امی نے نا یہ جیب بندر بنائی دیا، اس میں پیسے۔ اس کے تو جناب مزے ہو گئے، اس نے جو دیکھا اندر سے دوسری شرٹ میں تو کافی پیسے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے تو کیا کیا، جلدی جلدی جو ان کا لیڈر تھا نا، ڈاکوؤں کا ایک لیڈر بھی تھا، اس کو بلایا۔ اس نے کہا سر یہ دیکھیں اس بچے کے پاس اتنے پیسے نکلے ہیں، اور اتنا بیوقوف بچہ، اتنا بیوقوف بچہ ہے، اگر یہ ہمیں نہ بتاتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، اس کے تو سارے پیسے بچ جانے تھے۔ وہ جب لیڈر نے پیسے دیکھے اتنے سارے، وہ تو بھاگا بھاگا بس کے اوپر آیا، اس نے پکڑا عبد القادر کو، انہوں نے کہا وہ بچے یہ تم نے کیوں بتایا کہ تمہارے پاس پیسے تھے؟ اس نے کہا میری ماما نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس پیسے ہیں تو میں نے بتا دیا،
کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں. اب میں تو نہیں ایسے کر سکتا تھا کہ اپنی امی سے میں نے جو وعدہ کیا تھا, جو پرومس کیا تھا, وہ توڑ دیتا. یہ بات سنی جب اس ڈاکو نے, اس نے تو کیا کیا, جلدی سے ان کے پیسے واپس کیے, بلکہ انہوں نے ساری بس کے لوگوں کے پیسے, چیزیں سب واپس کر دی. انہوں نے کہا تم کتنے اچھے بچے ہو, تم نے اپنی ماں کا کہنا اتنا مانا. میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور میری اماں مجھے کب سے کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈاکو نہ بنو, چوریاں نہ کیا کرو, اچھے کام کیا کرو, لیکن میں تو اپنی ماں کی بات نہیں سنتا. لیکن تم دیکھو چھوٹے سے بچے ہو اور تم نے اتنی بڑی بات, تم اپنے پیسے چھپا سکتے تھے, تم نے تو پڑھنے جانا تھا. اب تم کیسے پڑھتے اگر ہم سارے پیسے لے جاتے, لیکن تم نے پھر بھی اپنی امی کی بات مانی. تو بس آج سے میں بہت اچھا بن جاؤں گا. سب کے پیسے واپس انہوں نے کر دیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے توبہ کی اس ڈاکو نے, اور سارے دوستوں کو بھی توبہ کرائی اور کہا اب ہم کبھی جو ہے نا یہ گندا کام نہیں کریں گے, لوگوں کو تنگ کرنے والا, ان سے پیسے چھیننے والا, اور اس کام سے پکی توبہ کر لیں گے. تو دیکھا بچوں, جو بچے سچ بولتے ہیں, اپنی امی کا کہنا مانتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس چھوٹے سے بچے نے ایک پورے ڈاکوؤں کے گروپ کو اچھا بندہ بنا دیا. دیکھا نا, ان کے ایک سچ نے اتنے برے لوگوں کو اچھا بنا دیا. تو اس طرح بعد میں جب وہ شیخ پڑھنے چلے گئے تھے نا, جب پھر بڑی یونیورسٹی بغداد میں, پھر جب بہت بڑے تو پھر وہ بہت زیادہ پڑھ کے پھر ان کا پورا نام, ان کو وہاں پہ ان کو ایک ٹائٹل ملا, شیخ عبد القادر جیلانی. تو اب ہم ان کو بہت سارے جو لوگ ہیں نا ان کو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں, کیونکہ پھر وہ بہت بڑے بزرگ بن گئے تھے اور پڑھ لکھ کے سب پھر ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے. تو یہ جناب آپ کو کیسی لگی کہانی, ٹھیک ہے نا. اور میرے بچوں نے تو پہلے ہی سوچا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے, چوری ڈاکو تو ہونا ہی نہیں ہے, غلط کام کرنا ہی نہیں ہے. اچھا پھر بچوں چلتے ہیں, اور جانے سے پہلے کیا کرنا ہے, گھنٹی بجا کے سبسکرائب کرنا ہے. خدا حافظ.